یہ ہے وقت میڈیا۔ ملک کو بیرون ملک کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے عوام کا طرفدار، سچائی کا علم بردار صدا ٹوڈے اردو نیوز ویب پورٹل روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرچ کریں www.sadatoday.com۔ لانچنگ سیریمنی کا یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو میں سب سے پہلے آج دو کتابیں ہیں، ایک وسیم راشد صاحب کی کتاب سر سید کے مخالفین، اس کے اجراء کے لیے میں محترم مہیش بھٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ کتاب کا اجراء فرمائیں، اور تمام حضرات یہ کتاب ساتھ میں رکھیں گے۔ کھول دو، ایک کتاب کھول کے سامنے دے دو۔ ہاں نہیں کتاب بھی لیجیے ساتھ میں، ایک تاریخ رقم ہونی چاہیے نا آپ کی۔ آپ کی کتاب میں کھڑا ایک کتاب، ابھی ایک ہی کتاب کا ہے، ابھی دوسری کتاب کا نہیں ہے اجرا، دوسری کا نہیں ہے ابھی۔ چلو ہو گیا، بہت شکریہ۔ اس کتاب کو جو سر سید کے مخالفین 208 پیج کی کتاب ہے، اور میں اگر مبالغے سے کام نہ لوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں یہ کتاب کی مصنف یا تو وسیم راشد نے کتاب پڑھی ہے چونکہ لکھی ہی انہوں نے ہے، یا مشرف عالم ذوقی صاحب نے کتاب پڑھی ہے کیونکہ ان کو اس پر تقریر کرنی ہے، یا میں نے پڑھی ہے کہ میں سر سید کے پڑھنے والے اس شاخ میں سے ایک ہوں۔ ہم تین نے پڑھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا مکمل تعارف اگر کوئی کرا سکتا ہے تو مشرف عالم ذوقی صاحب، جو مدبر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور بہت پائے کے ناقد بھی ہیں، اور کالم نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور کتنے نام میں بہت سارے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا سب مختصر کرنا ہے۔ میں بغیر کسی لمبے تمہید اور تعارف کے آپ سے معذرت چاہتے ہوئے اس تعارف کو مختصر کر کے یہ التماس کروں گا کہ آپ اس کتاب پر اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ سر سید کے مخالفین، اس کتاب پر کچھ بھی کہنے سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا اسلم چشتی صاحب کو، وسیم راشد صاحبہ کو، مہیش بھٹ صاحب کو، کلدیپ نیر صاحب کو، شاہد مہدی صاحب کو، ابن کمل صاحب کو، اور اس پوری بھیڑ کو۔ مجھے واقعی اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ایک دنیا بدل رہی ہے۔ میں 2 منٹ، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، سمیٹنا ہے، یہ فن مجھے نہیں آتا، لیکن میں مختصر میں اپنی بات اس کتاب کے بارے میں رکھوں گا۔ لیکن اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے جس سے ہم آہستہ آہستہ غائب کیے جا رہے ہیں، یہ زمانہ اب سمٹ کر یوٹیوب یا پورٹیبل نیوز تک آ گیا ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ ایک بہت بڑی دنیا ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پیغامات کو لوگوں تک لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینلز کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں سر سید کے مخالفین سے ہے۔
میں بہت مختصر میں اپنی بات کہنا چاہوں گا. میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ سر سید پر لکھی جانے والی ہزاروں کتابوں میں الگ الگ ان کے مخالفین کا تذکرہ تو آتا رہا ہے، لیکن باضابطہ مخالفین کا تذکرہ شاید اس کتاب میں ملتا ہے. اور جب ہم وسیم راشد کی کتاب سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں یا یہ جو معارضین ہیں، ان کے حمایتی ہیں، ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی سر سید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کے نظام میں سر سید کی شخصیت کو سمجھنا آسان نہیں تھا. میں یہاں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. تسلیم صاحب ہے، میں تسلیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا کہ تسلیم صاحب ایک بات دیکھیے کہ ہمارے ایمان کی جو پہلی سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ، لا انکار، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پہلا لفظ آتا ہے لا. جب ہم مخالفین کی بات کرتے ہیں، جب ہم سر سید کی مخالفت کرتے ہیں، دراصل ہم سر سید تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. میں جب کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ اس وقت کو گواہ بنایا جائے. اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اس وقت اس کتاب پر کچھ بھی کہنے سے پہلے اس وقت کو، موجودہ وقت کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو مجھے ایک نام یاد آتا ہے سر سید کے پیرلل، جبکہ وہ نام سائنس کا ہے. ابھی آپ نے سنا سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، ایک بہت بڑا نقصان، ایک بہت بڑا خسارہ سامنے آیا، اسٹیفن ہاکنگ کی موت. جو بلیک ہول سے روشن سیارے دریافت کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کوئی ہے جو ہمارے ملک کو بلیک ہول بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک اندھیرا. جب اس اندھیرے کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے پھر سر سید یاد آتے ہیں. سب سے اچھا کام وسیم راشد نے یہ کیا کہ اس کتاب میں وہ بلیک ہول ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ نفرت ہے جس کا سامنا سر سید نے کیا تھا. بڑی خوبصورت کتاب ہے اور اس کتاب میں اتنی ریڈیبلٹی ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیے اور اس طرح سے پڑھتے چلے جائیے جیسے آپ کسی ناول کو پڑھ رہے ہوں. کئی حصے ہیں. پہلے حصے میں سر سید کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور سر سید کا ذکر کرنا صاحب آسان نہیں ہے. اتنے شیڈز، اتنے پہلو، اتنی زندگی، کیا آسان نہیں ہے کہ سر سید پر گفتگو کو چند لفظوں میں سمیٹ لیا جائے. دوسرا حصہ ہے سر سید کے موافقین، سر سید کے حمایتی، شبلی، حالی، ایک دنیا، مولوی نذیر احمد، مولوی چراغ علی، ایک دنیا جس کے ذریعے انہوں نے سر سید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ سب جانتے تھے کہ سر سید کا قد کیا ہے. اور ایک وہ دنیا بھی ہے جہاں اربت پنچ سے لے کر ایسے بہت سے اخبارات تھے جہاں سر سید کی مخالفت ہو رہی تھی. بہت عجیب عجیب منظر سامنے آئے. مہیش بھٹ صاحب، ایک بڑا دلچسپ منظر ہے کہ کسی نے پوچھا کہ صاحب اگر دسترخوان پر کھانا حلال ہو اور انگریز ساتھ میں ہو تو کھانا کھانا چاہیے یا نہیں؟ یہ کتاب میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، اس کتاب سے تذکرہ کر رہا ہوں. سر سید نے اس کا جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا. نمبر 1، وہ اہل کتاب ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کوئی جرم نہیں ہے. اور اس کے بعد جو فتووں کی باری آئی ہے، فتوے اس حد تک بڑھ گئے کہ مکے سے بھی فتوے لائے گئے سر سید کے لیے.
लेकिन सर सैयद डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए। वो जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। और सर सैयद के जो अफकार और नजरियात थे, सियासी और मजहबी दोनों तरह के नजरियात, इन दोनों तरह के नजरियात में इस किताब पर खुलकर गुफ्तगू हुई है। मजहबी नजरियात, जहां अकबर इलाहाबादी तक सर सैयद से नाराज हो गए थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो सर सैयद से नाराज चल रहा था और सर सैयद की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं फिर इस ब्लैक होल का तस्करा कर रहा हूं। आज अगर सर सैयद होते तो क्या करते? आप देखिए कि उस वक्त सर सैयद ने क्या किया। एक दुनिया जब उनके खिलाफ हो रही थी, बहुत आज़ुदा थे, बहुत परेशान थे, लहजे में बेकरारी शामिल थी। और उन्होंने कहा, एक जगह तकरीर की, ये तकरीर भी इस किताब का हिस्सा है, कि मैं काफिर हूं, लेकिन अगर कोई काफिर आपके कौम की भलाई करना चाहता है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता है, स्कूल कायम करना चाहता है, तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? आप जरा सोचिए कि खुद को काफिर कहते हुए सर सैयद पर क्या गुजरी होगी। लेकिन ये सर सैयद का अप्रोच था कि जब गदर हुआ, कि जब आग लग रही थी, जब ईसाई मिशनरी यतीमों को ईसाई बना रहे थे, उस वक्त सर सैयद अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। लेकिन साहब ये मदद नहीं कर रहे थे, ये उस नजरिए पर पहुंचने की कोशिश थी जहां सर सैयद बाद में पहुंचे और अकबर इलाहाबादी को यह भी कहना पड़ा कि सैयद काम करता था, कि हम लोग तो सिर्फ कहते हैं लेकिन सर सैयद काम करता था। जब गदर हुआ, वो उस वक्त बिजनौर में थे। यहां से उनकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली सामने आती है। बिजनौर की तारीख लिख दी। यहां तक बस नहीं चला तो इंग्लिश में भी एक किताब लिख दी। उसके बाद और आगे बढ़े, असबाब बगावत हिंद। वो समझना चाहते थे कि गदर है क्या, और यहां से वो रास्ता निकला कि जब सर सैयद ने वो बात महसूस कर ली कि हमारी कौम के लोग बदहाल क्यों हैं, क्या होगा उनका, कहां जाएंगे वो लोग। मैं दाद देता हूं वसीम राशिद को कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे नुक्ते उठाकर 260 सफात की इस किताब में वाकई सर सैयद के मुखालिफिन को कूजे में बंद कर दिया है। जी, बहुत कुछ कहना है और मैं बहुत कुछ कहना भी चाहता था। मैं 2 मिनट और लूंगा कि सर सैयद कांग्रेस के मुखालिफ क्यों थे। सर सैयद ने जो जंग लड़ी साहब, उसको वसी कैनवस में देखने की जरूरत है। ओहियो कौन थे? वो भी सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी से जुड़े रहे थे। सर सैयद मुखालिफत क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये टुकड़ा मेरे हाथ में आ गया है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और जब हम इन चैलेंजेस को देखते हैं और सर सैयद की तरह से सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि आज फिर सर सैयद की जरूरत है। वो गुलाम मुल्क में पैदा हुआ, गुलाम मुल्क में मर गया, लेकिन वो ऐसा कुछ कर गया जो शायद उस वक्त या आज की तारीख में कोई दूसरा नहीं कर सके। सर सैयद के मुखालिफिन किताब पर मैं वसीम राशिद को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। ये बहुत अहम किताब है, बल्कि इसके लिए अगर शायद मुझे कुछ और वक्त दिया जाता तो मैं कुछ और बोलने की कोशिश करता। बहुत शुक्रिया। ये मुझे दे दीजिए, फिर काम आएगी मेरे। अच्छा, ये मैंने पर्ची पे एक लफ्ज लिखा था, कूजा। ये ले जा रहे थे, मैं दे दीजिए मुझे, मेरे काम बार बार आएगी ये। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। यूट्यूब पर आज ही हमारा वक्त मीडिया चैनल ज्वाइन कीजिए
YouTube پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.